الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم و مکرم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ جامعہ، معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے: یہ امت انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے مختلف اطوار سے انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے اور بہت سی چالیں اور سازشیں رچی ہیں جن سے وہ علم دین کی سعادت سے محروم لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور لوگوں کو اس کا شکار بناتا ہے۔ موجودہ دور میں شیطان کی چالوں کی طویل فہرست پائی جاتی ہے، جن میں انٹرنیٹ کی گمراہی اور امت مسلمہ کی سوشل میڈیا سے گہری دوستی شامل ہیں۔ میری دینی بہنوں، گزشتہ چند سالوں میں انٹرنیٹ کی دنیا میں زبردست انقلاب آیا اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے استعمال میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آج کل سوشل نیٹ ورک مثلاً فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے، جن میں مرد و عورت، بچے، بوڑھے، نوجوان، ادھیڑ عمر، تعلیم یافتہ سے لے کر معمولی پڑھے لکھے، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ہم میں کون شخص ہے جو سوشل میڈیا کے بخار سے محفوظ ہے؟ ہاں، یہ اور بات ہے، ہر ایک کا بخار مختلف ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ، کسی کو نارمل تو کسی کو خطرناک۔ یعنی یہ معمولی بیماری کے بجائے خطرناک نشہ اور بدترین لت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ نہ وقت کی قدر و قیمت، نہ آرام و راحت کی پرواہ، نہ اپنے فرائض و واجبات کی فکر، نہ اہل خانہ کے حقوق کی پرواہ۔ طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے۔ والدین جیسی معزز ہستیوں کے پاس مل کر بیٹھنے، ان کی خدمت کرنے کے بجائے آج کل انٹرنیٹ کے شوقین نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور اس امت کی مائیں اپنے نونہالوں کو بجائے دین کی تعلیم، اخلاقیات و اسلامیات کی تربیت دیں، وہ خود اس میں ملوث ہو چکی ہیں۔ وہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پر ڈراموں اور سیریلوں میں صرف کر رہی ہیں، جس سے بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہماری معزز و محترم پردہ نشین خواتین بھی اس کے پیچھے بخوشی بھاگ رہی ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ فرمان کو بھلا چکی ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا جنون عبادات و معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگا ہے، کیونکہ جس نے اس سے لو لگایا اس نے ہمیشہ ہلاکت و خسارے کا ہی سودا کیا۔ نماز میں سستی و کاہلی کا شکار ہوا اور قرآن مجید کی تلاوت کی لذت کو کھو دیا۔ لیکن اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کو اس کے صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے افراد کے لیے بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ضرورت کے وقت اس کا استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے والدین کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنا، رشتہ داروں کے خوشی اور غم میں شریک ہونا اور مفید معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ نعمت ہی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ میری دینی بہنوں، انٹرنیٹ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عیاشی کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ وقت کی مکمل طور پر قدر کریں، کیونکہ ابن آدم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنی جوانی کے قیمتی اوقات کو کہاں صرف کیا؟ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم عالم دین ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام الناس کو انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات بتلائیں۔ اگر ہم والدین ہیں تو خود اس کے فتنے سے بچیں اور اپنے نونہالوں کو اس کا صحیح طریقہ استعمال سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میری راہ حق کی ساتھیوں، آج کے اس پر رونق جلسے میں میرا موضوع خطابت ہے فتنوں کا زمانہ اور ہماری صورتحال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو فتنوں میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ میری دینی بہنوں، یہ دور در حقیقت فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں ایمان و ہدایت پر قائم رہنا واقعی بڑے کمال اور بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ قدم قدم پر گناہوں کی دعوت ہے۔ کانوں میں گندگی ڈیلنے اور آنکھوں کے بہکانے کے ایسے پرکشش طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ کوئی سعادت مند ہی نیکی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ افسوس صد افسوس، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دینے میں سب سے بڑھ کر فلموں اور ڈراموں نے کردار ادا کیا ہے، جو پہلے دور میں سنیما ہالز میں دکھائے جاتے تھے مگر اب ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ محض خیر خواہی کے جذبے سے میں فلموں اور ڈراموں میں جو چند بڑی بڑی خرابیاں ہیں انہیں بیان کرتی ہوں، شاید اللہ ہم میں سے کسی کو ہدایت دے دیں۔ پہلا، وقت کا ضیاع۔ ان فلموں اور ڈراموں میں ضیاع ہی ضیاع ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور جو چیز سب سے زیادہ ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہے۔ ہمارے ہاں جتنی ناقدری وقت کی ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھنٹوں ٹی وی اور موبائل کے سامنے بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، نہ دینی فرائض کا خیال، نہ دنیاوی ذمہ داریوں کا احساس، حالانکہ جب ان سے نماز کے لیے کہا جائے تو مصروفیت اور وقت نہ ہونے کا عذر کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال، اب ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ کبھی فرصت ملے تو سوچئے کہ ہم اور آپ وقت جیسی قیمتی متاع کو کن کن فضولیات کی نظر کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے وہ نئی نسل ہے۔ اصل میں انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی نقال ہے۔ جب وہ مار دھاڑ دیکھتا ہے تو مار دھاڑ کرنے لگتا ہے، جب وہ چوری چکاری کے مناظر دیکھتا ہے تو اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل کرتا ہے۔ آپ گلی کوچوں میں دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ٹر کی آوازیں نکالتے، فلمیں ایکٹروں کی طرح جھوم جھوم کر چلتے اور رٹے رٹائی ڈائیلاگس بولتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ کسی کنجر خانے سے، کسی ڈاکو اور بدماش سے؟ نہیں، یہ سب انہوں نے اپنے ماں باپ کے پہلو میں بیٹھ کر تفریح کے نام پر غلاظت بھرے پروگراموں کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ تیسری چیز جو فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے وہ شرم و حیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کئی گناہوں کے ارتکاب سے روک دیتی ہے، اور جب انسان میں حیا نہ رہے تو ان تمام گناہوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ رکاوٹ ہی نہیں رہی جو آنکھوں کو جھکا دیتی ہے، جو قدموں کو روک دیتی ہے، جو دل میں ایک طوفان سے برپا کر دیتی ہے، تو پھر جو چاہو کرو۔ فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے مائیں فیشن کے دل دادا بن گئی، بیٹیاں ناچنے والی پتلیاں بن کر رہ گئیں اور بہنوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں